जुमा का दिन, अगर एक हदीस आपको समझ में आ जाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि जब भी जुमा का दिन है, सुनो मेरे प्यारो, जब भी जुमा का दिन है, इसको अपने दिलो दिमाग में रखो, जब भी जुमा का दिन है, इसलिए कि जो हदीस मैं आपके सामने बता रहा हूं, इसको बयान करने वाले हजरत अबू हुरैरा भी है, इसको बयान करने वाले हजरत अनस भी है, यानी दोनों बड़े बड़े सहाबी, हजरत अबू हुरैरा हो या हजरत अनस हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों फरमाते हैं कि हमने अपने कानों से सुना कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा का दिन हो और असर की नमाज के बाद अगर कोई उसी जगह पर बैठे और 80 मरतबा दरूद पढ़े, साथ में कहो कितनी मरतबा पढ़े? 80 मरतबा। कौन से दिन? जुमा के दिन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जुमा का दिन हो, असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर अगर कोई 80 मरतबा दरूद पढ़े, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें फरमाई। फरमाया अगर किसी ने ये काम कर लिया कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठकर 80 मरतबा दरूद पढ़ा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे उम्मती, अल्लाह तेरे 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल AB अहमद अली रिएक्शन पर। आज हम आप हज़रात के सामने लेकर हाज़िर हुए जनाब हज़रत मौलाना कारी अहमद साहब का बयान, जिसका उन्वान है रमज़ान के दूसरे जुम्मे की फजीलत। दोस्तों, बहुत अच्छा बयान है, एक मरतबा इस बयान को ज़रूर समाअत फरमाएं, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए बयान शुरू करते हैं। नंबर 2, 80 साल की इबादत तेरे नाम अमल में अल्लाह लिखेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को हमारे 80 साल के गुनाह माफ हो जाए, हर जुमा को 80 साल की इबादत हमारे नाम अमल में लिखी जाए, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है मेरे प्यारों? इसलिए ये अल्लाह ताला ने रहमत का दरवाजा खोला है, मगफिरत का दरवाजा खोला है, अपनी रजामंदी का परवाना दिया है कि आ मेरे बंदे आजा, जुमा के दिन आजा, असर के बाद बैठकर मेरे आखिरी पैगंबर पर 80 मरतबा दरूद पढ़ ले। तेरे दरूद पढ़ने में देर हो सकती है, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ करने में देर नहीं होगी। 80 साल की इबादत नामा अमल में लिखने में देर नहीं होगी। तो मेरे प्यारो, आज दरूद पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह? असर के बाद तो पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अभी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई पढ़ेंगे ना? तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो दरूद पढ़े, दरूद। भाई साथ में कहो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से कहो सल्लल्लाहु, और बुलंद आवाज से एक मरतबा कह दो सल्लल्लाहु। ये देखो, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, अरे बोलो कहा कि नहीं कहा? मैंने कहा, आपने कहा, हमको क्या मिला? भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने भी कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी कहा, हमको क्या मिला? एक और हदीस पर आ जाओ, कितने प्यार से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, साथ में कहो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते मन सल्ला अलैहि वाहिदा, कोई मेरे ऊपर कितनी मरतबा दरूद पढ़ ले? वे पूरा मजमा बोले ना, कोई मुझ पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े? एक। उसे क्या मिलेगा देखते जाओ मेरे प्यारो। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे उम्मती मुझ पर एक मरतबा दरूद पढ़ ले, तो एक मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ कर देगा। कितने? अल्लाह 10 गुनाहों को माफ। इस पर बस नहीं है, 3 बातें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा मुझ पर दरूद पढ़ ले, अल्लाह तेरे 10 गुनाहों को माफ करेगा, अल्लाह तेरे 10 दर्जात को बुलंद करेगा, और अल्लाह 10 नेकियां तेरे नाम अमल में लिखेगा। मेरे दोस्तों, इससे आसान क्या होगा? कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस हम कहते जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ करते जाएंगे, हमारे नाम अमल में नेकियां लिखते जाएंगे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे दर्जात को बुलंद करते जाएंगे। कहो आमीन। अल्लाह ये दौलत हमको नसीब फरमाए। तो मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप जितने बैठे साथ में कहो सबकी जुबान पर। दुकान का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना? तो एक वाकया सुने कि एक मरतबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम का बड़ा मजमा बैठा है, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, और एक बूढ़े सहाबी मस्जिद में आ रहे हैं, और वो लकड़ी का सहारा लेकर वो धीरे धीरे वो बूढ़े सहाबी आ रहे हैं। अब जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ी कि इतने बड़े मजमे में वो बूढ़े सहाबी आ रहे और लकड़ी का सहारा लेकर आ रहे, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अत्तरीक यानी रास्ता दे दो, वो मेरे पास आना चाहते हैं, उनको आने दो। अच्छा, वो बूढ़े मियाँ आए, लकड़ी का सहारा लेकर लकड़ी को एक तरफ रखा और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे और इतने इत्मीनान से कहने लगे, अल्लाह के रसूल मैं आप पर ईमान लाया हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप पर ईमान लाया। और फरमाते, वो बूढ़े साहबी फरमाते, अल्लाह की कसम जब से ईमान लाया मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई।
میرے اس بڑھاپے میں بھی رمضان کا روزہ کوئی غائب نہیں ہوا ہے، اور میں نے زکوٰۃ دینے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ بوڑھے میاں نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے۔ کہا لیکن آپ آئے کیوں ہیں؟ تو وہ بوڑھے میاں نے فرمایا، وہ صحابی تھے، وہ بوڑھے میاں نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب۔ کہا اللہ کے رسول میرے آنے کا مقصد صرف یہ ہے کوئی ایک عمل بتا دو، اچھا عمل بتا دو، کیونکہ نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیں اذا عملتہ کہ جب میں وہ کروں تو سیدھے جنت میں، اور کوئی میرا حساب کتاب ہوئے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو چہرے انور کو جھکائے رکھا، پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا ایک کام کرو، تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ کون سی نماز پڑھ لیا کرو؟ کہ نماز تو تم پڑھتے ہی ہو، تہجد کی نماز نفل ہے، اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ثواب ہے کہ نہیں ثواب ہے؟ میں نے پورا مجمع بولے نا ثواب ہے کہ نہیں، کیونکہ تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اللہ فرماتا کبھی وہ جنت مانگتے، کبھی جہنم سے ڈرتے، وہ جو مانگتے ہیں اللہ فرماتا دیر ہوتی ہے مگر میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے بندے وہ بندیاں جو رات کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتا انہیں نہیں معلوم میں نے ایسی جنت دینے کا وعدہ کیا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بوڑھے میاں آئے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا جب تم سبھی کرتے ہو تو کیا کام کرو؟ ارے بولو نا کیا کام کرو؟ ہم کو اگر کوئی ایسا بڑا مولانا بولے تہجد کی نماز پڑھو تو ہم کیا کہیں؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا پڑھیں گے۔ ہم تو جتنے سیدھے نا، ہاں وہ صحابی کتنے سچے ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول نہیں ہوگا، میں نے آپ سے عمل مانگا ہے، عمل بتاؤ جنت میں جاؤ، لیکن آپ تہجد کی نماز کہہ رہے۔ میں بوڑھا آدمی کہاں پانی لینے جانے کا، اس زمانے میں ایسا تھوڑی تھا کہ یہاں ٹوائلٹ ہے یہاں باتھ روم ہے اور وہاں پانی مل گیا۔ کہا اللہ کے رسول صبح صبح میں ٹھنڈی ٹھنڈی میں پانی لینے جانے کا، میں بوڑھا آدمی، تو اللہ کے رسول نہیں یہ نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر رہنے دو۔ کہا نہیں عمل تو چاہیے، عمل تو ایسا بتاؤ کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن تہجد والا عمل۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، تہجد والا عمل تم نہیں کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہو لیکن زکوٰۃ کا ایکسٹرا، بھائی صدقہ ہے، للہ ہے، اور غریب ہے، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی لاچار کو۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو لوگ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت میں جو ولیوں کا مقام ہوگا اس کا بھی وہی مقام ہوگا۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی ولیوں کا جو مقام ہے وہ صدقہ کرنے والے کا، خیرات کرنے والے کا، للہ دینے والے کا، مسجد بنانے والے کا، مدرسہ بنانے والے کا، غریب مسکین یتیم بیوہ کو زکوٰۃ کے علاوہ دینے والے کا۔ تو ہمارے نبی نے بوڑھے میاں سے کہا کہ دیکھو تم کو ایسا عمل چاہیے بغیر حساب کتاب جنت میں جانا، تو پہلا کام تہجد بتایا، تو انہوں نے کہا مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرو۔ تو کہا اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا، ہاں میں زکوٰۃ دیتا ہوں بس، باقی پیسہ باقی اور دینا تو ذرا مشکل کام ہے۔ انہوں نے صاحب کہا لا استطیع بہذا، اللہ کے رسول مجھے اس کی استطاعت نہیں۔ تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا تو پھر کیا کہا؟ نہیں آپ مجھے عمل تو بتاؤ گے، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ عمل بتاؤ گے، زبان آپ کی ہوگی، کلام تو اللہ کا ہوگا۔
حساب عمل مجھے بتاؤ گے، ایسا عمل کرو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اس میں نہ تو رات کو اٹھنا ہے جیسے تہجد میں اٹھنا پڑتا ہے، اور نہ اس میں مال خرید کرنا ہے جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، یعنی نہ جانی محنت کرنا ہے نہ مالی محنت کرنا ہے۔ ایک کام کر لو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بوڑھا آدمی ہوں۔ فرمایا صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، جب موقع ملے زبان پر اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت آسان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے شریعت کو آسانی بنایا ہے، شریعت کو آسانی بنایا۔ جب موقع ملے صبح میں، دوپہر میں، شام میں، رات میں، پورا مجمع بولے کس کا نام؟ اور اللہ خود فرماتے، اللہ بھی فرماتے کہ صبح ہوئے، دوپہر ہوئے، شام ہوئے، رات ہوئے، اللہ فرماتے کس کا نام؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، یاد ہوگا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ پورا مجمع بولے صبح ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہوئے تو کس کا نام؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے جاؤ اگر میرا کوئی بھی امتی مرد اور عورت یہ کام کر لے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور سوچو جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہو اللہ بھی ناممکن کو ممکن نہیں بنائے گا۔ ہم کو بھی فری ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ اے بھائی ہاں یا نہ بولو نا، ہم کرتے اللہ اللہ، ہم کو تو پنچایت کون کیا کرتا ہے، کس کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ہاں کس کے گھر میں کون سی لڑکی کیا کرتی ہے، ہم کو یہ سب فکر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا خطرناک کام اگر ہم کرتے ہو فری ٹائم میں تو ہمارا ناپاک موبائل۔ میں موبائل کو کیا بولتا ہوں؟ کیونکہ جس میں زنا ہوتا ہے وہ ناپاک، جس میں ننگے مرد اور عورتوں کو دیکھا جاتا وہ ناپاک، جس میں جوا کھیلا جاتا وہ ناپاک، جس میں جھوٹ بولا جاتا وہ ناپاک، جس میں چغلی کی جاتی ہے وہ ناپاک، جس کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے وہ ناپاک۔ تو ہمارا فری ٹائم موبائل میں جاتا۔ کاش ان حالات میں ہم یہ کام کر لیتے، ارے بھائی تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی، ہم فجر ہی پڑھ لے، وہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا احسان ہم پر ہوگا۔ اور اگر چلو ہم سے مال نہیں دیا جاتا، جب موقع ملے اللہ، بولو کیا بولنے گا؟ اللہ، دل سے اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ فرماتے تو تیرے خالی وقت میں مجھے یاد کرتا جائے گا، میں بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کروں گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہے، اللہ کو یاد کرو، ساتھ میں بولو نا کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ کو معلوم ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا۔ کون حضرت؟ ان کی عمر تقریباً ہو گئی 200 سال۔ ہاں اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ابھی تو کوئی 200 کا سوچنا بھی مت، 100 کا بھی نہیں سوچنے کا، 60-70 ہوئے کہ پڑ جاتا ہے آدمی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، کتنی عمر ہو گئی؟ 200 سال۔ اور ان کی بیوی کی عمر تھی تقریباً 150 سال، 150 سال کی عمر بیوی کی، اور ان کی عمر کتنی؟ 200 سال۔ اور ان کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں طاقت بھی نہیں رہی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، بولے ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ، لیکن دعا مانگ رہے، کہہ رہے اللہ 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 مجھے ایک بچہ چاہیے، اللہ اللہ مجھے ایک بولو بچہ چاہیے۔ لیکن اللہ بات تو صحیح ہے، میں بچہ مانگ رہا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ بھائی 150 سال کی عمر میں بیوی پریگننٹ تو ہونے والی نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت نہیں، لیکن اللہ بچہ چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ، میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ کیا واپس جوان ہو جاؤں گا؟ بھائی بچے ابھی تو بوڑھا ہو گیا، واپس جوان ہو جاؤں گا، یا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یا یہ بھی شکل ہو سکتی کہ کہیں اور جگہ میری شادی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہی حال میں میں عطا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ بندے کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اللہ کی قدرت وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اور اللہ نے لڑکا دیا، بولو اللہ نے ایک بیٹے دیا،
ایک بیٹا دیا، اور اللہ نے فرمایا بیٹا میں نے دیا، بڑھاپے میں دیا، بیوی بانجھ تھی، تمہارے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اللہ فرماتے بیٹا میں نے دیا، اور صرف دیا نہیں، بیٹے کا نام بھی دیا، اور ابھی سے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو بھی نبی بنانے والا ہوں۔ کون سے بیٹے دیے حضرت زکریا کو؟ اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ۔ بولو بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ پوری بات جو میں نے آپ کو کہی نا کہ ان کی اتنی عمر ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، کافہا یا عین صاد۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پہلا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ دیکھو حضرت زکریا دعا مانگ رہے، کیا دعا مانگ رہے؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شقیہ۔ دعا مانگ رہے، اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں، اللہ 200 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن کیا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے اللہ تو اللہ ہے، کبھی محروم نہیں کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کیا چاہیے؟ لڑکا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں دینے والا، بول دو نا سبحان اللہ۔ اور اسی حال میں دینے والا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی، بندہ سوچتا ہے کہ میری بیوی پریگننٹ نہیں ہوگی، بندہ سوچتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا اولاد کا کارخانہ میرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اللہ فرماتے زکریا خوشخبری لے لو، تمہارے یہاں ایک لڑکے پیدا ہونے والے، اور لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ کہتے میں نے نام دیا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا، اور اسی لڑکے کو میں آگے نبی بھی بنانے والا۔ تو میرے دوستو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارا خالی وقت ہو، اس میں اگر یہ پہلا کام، بولو کون کون تیار ہے؟ جلدی ہم آگے بڑھے، بولو پہلا کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کام کرنے کا موقع ملے؟ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، اور بغیر وجہ کے موبائل پہ کیوں جاتے؟ میں نے اکثر کو دیکھا، یوں مسجد سے نکلے گا نا، ابھی جمعہ پڑھا، اب مسجد سے نکلے گا، یوں مسجد سے نکلا، اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرا الٹا پاؤں پہلے باہر نکلا کہ سیدھا پاؤں باہر نکلا۔ حالانکہ مسجد سے نکلو تو پہلے کون سا پاؤں باہر جانا چاہیے؟ الٹا، اور آؤ تو کون سا پاؤں آنا چاہیے؟ اس کا خیال نہیں ہوگا، یوں مسجد سے نکلے گا، کیا تو کیا ہوا؟ اتنے جمعہ کے ٹائم پہ کروڑوں کی رولنگ ہوگی، اور پھر باہر نکل کے دیکھے گا، اگر کسی کا فون نہیں آیا ہوگا نا کر کے، ہلو اب میں جمعہ پڑھ لیا، تو کون سی دھاڑ مارا بھائی؟ یہ تو پڑھنا ہی تھا، فرض ہے۔ اس سے اچھا نکل کر باہر کہتا ہاں اللہ اللہ، اور یہ کہہ دیتا اللہ اللہ میں جمعہ پڑھ کے آیا، اللہ تو میرا اللہ، اللہ مجھے روزی دے دے۔ سب سے بڑی روزی اگر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ سب سے برکت والی روزی اگر ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد کاروبار کر لے، بہت برکت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤ زمین میں، اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ تو جہاں اللہ روزی بانٹتا ہے یہ کم وقت غیبت کرتا ہے، یہ موبائل پہ چغلی کرتا ہے، اور پھر کہتا کہ مجھے روزی نہیں ملتی۔ اسے آج چلو پورا مجمع پہلی بات کا ارادہ کرو، بالکل نئی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ارادہ کرو کہ جب خالی وقت ملے گا اور ہم کو موبائل پر کوئی کام نہیں ہوگا، ہم موبائل کو نہیں چھوئیں گے، ہم کس کو یاد کریں گے؟ میرے ساتھ میں بولو، کس کو یاد کریں گے؟ ہمارے پیدا کرنے والے کو۔ اور پیدا کرنے والے کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت کسی کے پاس نہیں۔ تو ایک کام یہ کرنا، دوسرا کام ذرا برابر سمجھنا، ہمارے نبی نے جو کہا اس پہ عمل کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب کی بات غلط ہو سکتی، ساتھ میں بولو ہمارے نبی کی بات، یعنی زور سے بولو نا، ہمارے نبی کی بات غلط، ہمارے نبی کے کلام میں کوئی شک، ہمارے نبی کی بات میں کوئی شبہ، ہمارے نبی کی بات میں کوئی ڈاؤٹ، ہمارے نبی کی کوئی بات میں مسٹیک ہوئے نہیں، بلکہ جس نے سوچا، صرف سوچا کہ شاید میرے نبی نے غلط کہا ہوگا، اللہ کی قسم اسی وقت ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو سچے کوئی نہیں۔ کیا
اور نبی پر بھروسہ. اگر آج یہ ہمارا مجمع بیٹھا ہے, چلو میں تو یہاں پاکیزہ مسجد میں اتنی مرتبہ آیا کہ اب تو ایسا لگتا ہے ہوم پچ پہ آ گیا. ہاں, ایک دم آرام سے آ کے بیٹھ کے میں ہمارے امام صاحب اور اللہ مؤذن صاحب کو جزائے خیر عطا فرماوے, اتنا آرام سے. میں آپ کو ایک سوال پوچھوں, کوئی اگر آپ کو پوچھے تمہاری سب سے اچھی رات کون سی, کر کے ہنستے ہیں ارشاد. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے, کوئی سوال پوچھے ہم کو سب سے اچھی رات کون سی, انور بھائی کیا بولو؟ ہاں بولے گا وہ گئی. اب کیا پوچھتے ہو, ہاں داڑھی سفید ہو گیا, اب کائے کا پوچھ لے گا, وہ گئی اچھی رات گئی. ہاں وہ جو سہاگ رات تھی وہی اچھی رات تھی, اس کے بعد تو لڑائی کی رات ہی آتی گئی. آپ کو آج ایک بہت اچھی بات بتا رہا ہوں. کسی نے یہ آپ سوچتے ہوں گے مولانا ایسا یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر اچھی رات کا کائے کو ذکر کرتے نا, ڈائریکٹ قرآن حدیث پر آ رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں بولا, کون سے صحابی؟ حضرت علی, بہت زبردست صحابی. بولو کون؟ حضرت علی, جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نالج, ایجوکیشن, تعلیم, تعلم, علم. اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے مجھے اتنا علم دیا, اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا, لیکن میرے شہر کا دروازہ حضرت علی کو بنایا. تو حضرت علی بہت. تو حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ ساتھ میں بولو سب سے اچھی رات. اب ہم کو جو پوچھے تو معلوم نہیں ہم کیا بڑبڑ کرے, لیکن حضرت علی رضی اللہ. تو حضرت علی نے فرمایا وہ رات میری سب سے اچھی تھی, جو رات, سنا یقین, دیکھو یقین, وہ رات میری سب سے اچھی تھی جس رات میں میرے نبی کے ساتھ مکے میں ایک کمرے میں تھا, باہر 100 دشمن تھے, میں اور میرے نبی کمرے میں تھے. اس سے بڑھ کر اچھی رات کوئی نہیں تھی. تو سب نے کہا وہ تو بہت ڈینجر رات تھی. باہر کتنے دشمن تھے؟ 100 دشمن تھے. حضرت علی نے فرمایا نہیں, میرے نبی تو ہجرت کے واسطے چلے گئے, میں اکیلا. اب باہر کتنے دشمن ہیں؟ 100 دشمن ہیں. کہ وہ رات میری بہت. کہا کیوں لیکن وہ رات؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. ایک تو کمال یہ تھا کہ علی کو محمد کا بستر مل گیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ. کہا ایک تو رات اچھی اس لیے تھی, اور کہا اچھی اس لیے تھی کہ میرے کو یقین تھا کہ میں مروں گا نہیں. حالانکہ دشمن کتنے, 25 ادھر ہے, 25 ادھر ہے, 25 ادھر ہے, 25 ادھر ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے بھیج دیا, وہ دشمنوں کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو اندھا بنا دیا. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ نے 100 کے 100 دشمنوں کو اندھا بنایا اور ہمارے نبی چلے گئے, بچے کون؟ علی. اور دشمن تو ویسے ہی ہے. حضرت علی فرماتے کہ وہ رات اتنی اچھی تھی کیونکہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مروں گا. ہم لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے, آنکھ بند بھی ہو سکتا بندی ہو جاوے, ہاں سویا یا مرا. حضرت علی فرماتے کہ میرے کو یقین تھا وہ رات اتنا آرام سے سویا, بھلے 100 دشمن باہر تھے, ایک تو نبی کا بستر, بولو سبحان اللہ, اور یقین تھا کہ میں مرنے والا. تو سب نے کہا آپ کو کیسے یقین تھا کیا مرنے والے نہیں؟ کہا میرے نبی نے جاتے جاتے کہا تھا, جاتے جاتے میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا, سب کو مکے میں امانت پہنچانا اور پھر مدینہ پہنچنا. حضرت علی فرماتے اسی وقت مجھے یقین ہو گیا کہ صبح اٹھنا ہے مطلب اٹھنا ہے, امانتیں پہنچانا ہے مطلب پہنچانا ہے, اور مدینہ پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے. آج ملک الموت بھی میری روح کو نکالنے نہیں آئے گا کیونکہ نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے. علی مدینہ جائیں گے کیونکہ نبی نے کہہ دیا, اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. میرے نبی نے کہہ دیا مطلب اب تو موت کا فرش, بھلے 100 کھڑے ہوئے کہ 100 کروڑ کھڑے ہوئے, لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا صبح اٹھو گے تو کوئی مجھے مارنے والا نہیں. میرے نبی نے فرمایا امانت ادا کرو گے تو کوئی مارنے والا نہیں. میرے نبی نے فرمایا مدینہ آؤ گے تو مدینہ پہنچنے تک مجھے یقین تھا کہ موت کے فرشتے کو بھی ہمت نہیں کہ میری روح نکالے. تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہوگی جس میں یقین ہو کہ ابھی مرنا نہیں ہے. تو یہ ہمارے نبی کی بات پر کیا تھا, بولو کیا تھا؟ یقین تھا, بھروسہ تھا, بولو تھا نا یقین تھا. ایسا یقین کاش ہم کو نبی کی بات پر ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا, نمبر 2 ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین. بات پر یقین ہو جائے, یقین ہو جائے. تو میرے پیاروں سب تیار ہو انشاءاللہ؟
میں نے بہت سب تیار ہو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اور اچھا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. پھر ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ رحمت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں محبت پیدا فرمائیں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے اللہ گھر میں تندرستی اور توانائی کے فیصلے کریں گے. 5 وقت کی نماز پڑھ لے چھپر پھاڑ کے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کرے گا. تو اس پر ہم کو یقین کیوں نہیں آتا؟ اور اگر یہ یقین ہوتا تو ہم نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو کون تیار ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ نماز معاف ہوتی ہے؟ نہیں پاکیزہ مسجد والوں کم سے کم، نہیں پاکیزہ تو سوسائٹی کا نام ہے نا، مسجد کا نام کچھ سراج العلوم، سراج المسجد. ہاں ماشاء اللہ یہ مسجد میں ہم آئے. میرے کو یہ بولو نماز اللہ نے کسی سے معاف کی؟ ارے بھائی ہاں یا نہ بولو نا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے نماز پڑھ. کہا کہ کمر میں بہت زور کا جھٹکا لگا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ. معاف نہیں کرتا، بیٹھ کے پڑھ. کرسی لے لے، زمین پر بیٹھ جا یا کرسی پر بیٹھ جا، مگر نماز تو کہا نہ، ڈاکٹر نے کرسی پر بیٹھنے کو بھی منع کہ اتنا بڑا پٹا لگا ہوا ہے کرسی پر. تو اللہ نے فرمایا کہ معاف. نہیں بولو نا اللہ نے فرمایا معاف. لیٹ کے نماز پڑھ. بھائی ہاسپٹل میں نا چارپائی پہ لیٹ کے نماز پڑھ لے. تو کہا اللہ میں لیٹ کے نماز پڑھوں گا تو رکوع سجدہ کیسا کروں گا؟ بھائی لیٹ کے جب آدمی نماز پڑھے گا تو رکوع سجدہ. اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکوع بھی کر لینا، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ بھی کر لینا، لیکن میں نماز کو معاف کرنے والا. تو کہا لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ہاسپٹل میں پانی بھی استعمال نہیں کرنے کا. کہا پانی نہیں استعمال کرنے کا، ہاسپٹل کی دیوار پہ تیمم کر لے مگر نماز پڑھ لے. بولو نماز کو معاف کیا اللہ نے. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نماز کا وقت آئے تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لینا، نہ ہو تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا، نہ ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ لینا. تو اب ساتھ میں بولو نا ہمارے یہ سارے سوسائٹی والے اللہ نے نماز کو معاف کیا؟ نہیں کیا. آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کیا. 2 جگہ معاف کیا، 2 جگہ اللہ نے کہا نماز معاف. کون؟ ایک چھوٹا بچہ بھائی 6 سال کا 7 سال کا، اس پر نماز پڑھے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ؟ کہنے بولو نا گناہ. ہاں ہمارے نبی نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو اس کو بولو کہ نماز پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ. تو بچے پر سے نماز معاف. بولو بچے پر سے نماز. اور نمبر 2 کوئی پاگل دماغی سنتولن صحیح نہیں، بیچارے کو سمجھ میں نہیں آتا کپڑا پہنا نہیں پہنا، بات کیا نہیں کیا، کھانا کھا رہا ہے تو یہاں سے سارا گر رہا ہے، جو بالکل پاگل ہو اس پر بھی نماز معاف. بولو نا اس پر بھی نماز معاف. اب ہم لوگ آج فجر پڑھے تو ٹھیک، نہیں پڑھے تو 2 میں سے کہاں جاوے؟ بچے تو ہے نا گھوڑے جیسے بیٹھے ہو، تو پھر ایک ہی آپشن ہے کیا؟ پاگل. یعنی شریعت کی نظر میں جو نماز نہ پڑھے وہ پاگل. اب میں کسی کو بولوں اے پاگل پاؤلی ادھر آ، تو کہہ گئے مولانا کو آپ آئندہ مت لانا، یہاں مسجد میں مت لانا، یہ میرے کو پاگل بولتے پاؤلی بولتے. میں نہیں بولتا، اوپر والا بولتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا اللہ تو یہاں تک فرماتے میرا بندہ تو میرے قانون کو توڑتا ہے. اللہ فرماتے یاد رکھنا ہو سکتا بہرا بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ پھر آگے اللہ کہتے نہیں بہرا نہیں بناؤں گا، اندھا بنا دوں گا. پھر آخر میں اللہ کہتے جا بہرا بھی نہیں بناؤں گا، اندھا بھی نہیں بناؤں گا، لیکن تیرا ایمان چھین لوں گا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کروں گا. یہ بھی قرآن میں لکھا. اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ. کتنے درد میں اللہ نے کہا میں بہرا بنا دیا، اندھا بنا دیا. چلو بہرا نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، تیرا ایمان چھین لیا. اللہ کہتے من الہ، کون اللہ اور ہے جو تجھے ایمان واپس کرے گا. اے میرے پیارو ہمارے آقا محمد، اور میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی دیر باقی ہے؟
2 मिनट में एक बात खत्म कर रहा हूँ बस। 3 मिनट लो तो चलेगा ना? एक बात सिर्फ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जनाजा रखा हुआ था। हाँ बोलो, रखा हुआ था कि नहीं रखा हुआ था? और सबसे पहले कौन सी नमाज का वक्त आया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे, सारे सहाबा रो रहे। और अल्लाह की कसम कोई माँ पे इतना नहीं रोया होगा, कोई अपने सगे बाप पे इतना नहीं रोया होगा। अल्लाह की कसम जितने सहाबा हमारे नबी की विसाल मुबारक पे रोए होंगे। तो हजरत अबू बकर रो रहे और रोते रोते कहते कद हाना वक्त ज़ोहरी, ज़ोहर का वक्त हो गया। बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है? तो हजरत अनस खड़े हो गए, कहा बिलाल यहाँ नहीं है, आप यहाँ नहीं ढूंढे, वो यहाँ नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी का मुबारक जनाजा रखा और बिलाल यहाँ नहीं। कहा वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते। क्या मोहब्बत होगी, वो तो यहाँ बैठते बार बार बेहोश हो जाते, हमने मशवरा करके उनको बाहर बिठा दिया है। तो हजरत अबू बकर चलते चलते बाहर गए, हजरत बिलाल ऐसे बैठे, देखो ऐसे ऐसे पाँव ऐसे खड़े और ऐसे बैठे बैठे ऐसा रो रहे जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता है। और बार बार कहते मेरे नबी चले गए, मेरे नबी आप चले गए, मेरे नबी आप रुखसत हो गए। हजरत अबू बकर गए और जाकर यूँ कंधे पे हाथ रखा, बिलाल ओ बिलाल ओ बिलाल। हजरत बिलाल ने यूँ हजरत अबू बकर को देखा और ऐसे लिपट गए। और पहला जुमला हजरत बिलाल ने फरमाया, हजरत अनस की बात सुनो, हजरत अनस कहते मैंने जिंदगी में रोना देखा मगर अबू बकर और बिलाल जैसा रोना नहीं देखा। कहा हजरत बिलाल ऐसे ऐसे हजरत अबू बकर को लिपट गए और पहला जुमला रोते हुए फरमाया अल आना सिरतु यतीमा, आज बिलाल यतीम हो गया, आज मैं यतीम हो गया, मैं बिलाल आज यतीम हो गया। तो हजरत अबू बकर ने इतनी जोर से चीख मारी, कहा बिलाल ये मत कहो कि तुम यतीम हो गए, आज पूरी उम्मत यतीम हो चुकी है। फिर क्या, देखो अब पॉइंट पर आओ। फिर हजरत अबू बकर ने क्या फरमाया, बिलाल अजान दो, अजान। रो रहे, सबकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरे। कहा बिलाल, हजरत बिलाल ने फरमाया ना आज अजान की बात नहीं, क्योंकि मैं अजान दूं कभी नबी के चेहरे को देखो, कभी नबी के कमरे को देखो, आज अजान दूं और नबी के जनाजे को देखो, आज अजान की बात नहीं। ए मेरे प्यारो, हजरत अबू बकर का जुमला सुनना, बात खत्म करते हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे बिलाल, ऐसा कंधे पर हाथ रखा, बिलाल अजान देनी होगी और मुझे नमाज पढ़ानी होगी। अगर तुमने अजान नहीं दी और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं ना, जनाजा मुबारक रखा है, ये जो मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, बिलाल अगर तुमने अजान नहीं दी, मैंने नमाज नहीं पढ़ाई, ये जो मेरे नबी आराम कर रहे हैं, ये कयामत में तुमको भी माफ नहीं करेंगे, मुझको भी माफ नहीं करेंगे। हजरत बिलाल ने अजान बोलो फिर दी, तड़पते तड़पते दी, बेहोश होते, वजू करते, फिर अजान देते। और हजरत अबू बकर ने जोहर की नमाज पढ़ाई। तो मेरे पाकीज़ा सोसाइटी वालों सिर्फ इतना बताओ कि हजरत अबू बकर में तो हिम्मत नहीं थी कि नमाज, इतना बड़ा टेंशन था फिर भी हिम्मत नहीं थी नमाज छोड़ने की। हजरत बिलाल में तो हमारे जवानों में कौन सी, हमारा ईमान बिलाल के ईमान से ऊपर हो गया, हमारा ईमान हजरत अबू बकर के ईमान से ऊपर हो गया। हाँ, उनके ईमान के मुकाबले में हमारा ईमान राई के दाने के बराबर हो तो भी सलामत वाला ईमान। इसलिए मेरे प्यारों, जब इतने बड़े बड़ों को हिम्मत न हुई नमाज छोड़ने की, तो अभी मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। 3 काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम, जब मौका मिलेगा बोलो किसका जिक्र करेंगे, अल्लाह का। नंबर 2, मुस्तफ़ा का दामन अपने हाथ में रखेंगे और यकीन के साथ रखेंगे। और नंबर 3, हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल में ये हिम्मत नहीं कि नमाज छोड़े, और अगर छोड़ने की बात आवे तो नबी के बारे में पता चले कि कयामत में माफ़ नहीं करेंगे, तो हमको कैसे माफ़ी मिल जाएगी कयामत के दिन। इसलिए हम लोग भी इरादा करो, आज देखो जुमा है, बस इसी घड़ी इरादा करो, मालूम नहीं आइंदा जुमा कौन है कौन नहीं है, इसी घड़ी इरादा करो कि इंशाअल्लाह मरते दम तक मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। बोलो ठीक है ना। और बाकी जो बीमार है दुआ करो, अल्लाह सबको शिफा देवे, मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमावे। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त असलम भाई चाइनीज़ जो है, उनकी वालिदा बहुत बीमार है, दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा देवे। और कोई हाजी अब्दुल खालिक भाई बरोडा वाले, वो भी बीमार है, जुबैदा बिन उमरवाड़ा ये भी बीमार है। और मेरे दोस्त जैसे मैंने कहा असलम भाई, उनकी वालिदा हॉस्पिटल में बहुत सीरियस है, दुआ करें कि अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और असर के बाद सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन और बड़ी लंबी चौड़ी हुकूमत है। रिवायत में लिखा है कि एक बूढ़ी औरत जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में थी, बूढ़ी औरत थी और बेवा औरत थी। एक मर्तबा वो एक मिट्टी के प्याले में, उस जमाने में मिट्टी का प्याला होता, तो वो बेवा औरत मिट्टी का एक प्याला ली हुई जिसमें तेल था, उसको लेकर कहीं रास्ते से जा रही थी।
اب وہ بڑی عورت تھی، بیوہ عورت تھی، مٹی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، اندر تیل ہے. اس بڑی عورت کا پاؤں پھسل گیا تو وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا. وہ مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور تیل جو تھا وہ زمین کے اندر چلا گیا. اب وہ بڑی عورت اس مٹی کے پیالے کو لیتی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین ہیں ان کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ اے عمر میں بیوہ عورت ہوں، اے عمر میں بیوہ عورت ہوں، بڑی عورت ہوں، میں تیل لے کر جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسل گیا، وہ تیل گر گیا، تیل زمین کے اندر چلا گیا، اے عمر مجھے تیل میرا واپس کر دے. وہ عورت کہہ رہی کہ اے عمر آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ میرا تیل مجھے واپس کر دیجئے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ عورت بیوہ ہے بیچاری اور کمزور ہے اور بری ہے، تو حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیت المال کے سپروائزر تھے. حضرت عمر کا بہت بڑا بیت المال تھا، اس کو سنبھالنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور ابو موسیٰ اشعری کو کہا کہ یہ بری عورت کا تیل گر گیا ہے، بیت المال میں اس کا پیالہ لے کر جاؤ اور تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت عمر نے آرڈر دے دیا کہ ابو موسیٰ اس عورت کے پاس سے پیالہ لے لو، بیت المال میں جاؤ اور وہاں سے تیل بھر کر واپس لاؤ. بس حضرت ابو موسیٰ اشعری آگے بڑھے تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے عمر، دیکھو بوڑھی عورت کے اندر کیسی ہمت، کہتی ہے کہ اے عمر مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، کہتی مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، اتنا معمولی تیل وہ تو میں راستے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ مجھے دے دیتا، راستے میں بہت سے گھر تھے میں کسی سے بھی مانگتی تو وہ دے دیتا، مجھے تو وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا ہے، مجھے وہ تیل چاہیے جو زمین کے اندر چلا گیا. حضرت عمر کہنے لگے کہ ارے بوڑھی عورت تم کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی کہ جو تیل زمین کے اندر چلا گیا وہ تیل میں کیسے نکالوں گا. تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی عمر اگر تو نبی کی سچی محبت رکھتا ہے اور نبی کا سچا فرما بردار ہے تو میں تجھے خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ جو تیل چلا گیا اس تیل کو واپس نکال کر دے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، ایسا ہونا تو مشکل ہے کہ نہیں، مشکل ہے. جیسا لکھا ہے کہ اکبر کا جب زمانہ تھا تو اس کے زمانے کے اندر ایک ملا نصیر الدین تھے. آپ کو معلوم ہے اکبر بربل کے جہاں واقع آتے ہیں تو وہاں ایک ملا نصیر الدین کا واقع آتا ہے. یہ اکبر کا وزیر تھا. تو ملا نصیر الدین کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا. دہی سمجھتے نہیں آپ؟ کہا مجھے دہی کھانے کا بہت شوق ہوا ہے، تو جا کر دہی لے کر آ. تو ان کے بچے نے کہا کہ ابا مجھے پیسہ دو تو میں دہی لے کر آؤں. تو ابا ملا نصیر الدین کہنے لگے ارے پیسہ دے کر تو پوری دنیا دہی لاتی ہے، میں تو کہتا ہوں بغیر پیسے کے جا اور دہی لے کر آ. اب وہ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا، گیا پیالہ لے کر گیا، تھوڑی دیر میں جیسے پیالہ بھرا ہوا ہو اس طریقے سے لا کر ٹیبل پر رکھ دیا. اب ملا نصیر الدین جب کھانے بیٹھے اور اس کو کھولا تو دیکھا اس میں دہی تو ہے نہیں، اس میں دہی نہیں. تو بیٹے سے کہا بیٹا تو دہی نہیں لایا. تو کہا کہ دہی ہو کوئی کھائے تو اس میں کیا کمال کی بات ہے، دہی نہ ہو پھر کھا لو یہ کمال کی بات ہے. تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بڑی عورت نے کہا کہ مجھے بیت المال کا تیل نہیں چاہیے، تیل تو مجھے چاہیے ہوتا تو کوئی بھی صحابی کا دروازہ کھٹکھٹاتی وہ میرے پیالے کو بھر دیتا، لیکن مجھے تو جو تیل زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس چاہیے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے، اس بڑی عورت کو بہت سمجھاتے لیکن وہ بڑی عورت تو ایک ہی بات کہتی کہ اے عمر اگر تو سچا امیر المؤمنین ہے، اگر تو سچا مومن ہے، اگر تو نبی کا سچا فرما بردار ہے تو آج خدا کے ساتھ معاملہ جوڑ دے اور وہ تیل جو زمین میں گیا وہ تیل مجھے واپس لوٹا دے. اب وہ بڑی عورت اڑ گئی، سارے صحابہ دیکھ رہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا. میرے بھائیوں کان کھول کر سننا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بڑی عورت کو دیا اور کہا کہ جس زمین میں تیرا تیل ڈھس گیا وہاں جا کر اس چمڑے کو رکھ دے، خدا کی قدرت سے تیل واپس نکل آئے گا. بس وہ بڑی عورت نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا. دیہات کی رہنے والی عورت، روایت میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھی عورت آگے چل رہی اور صحابہ کرام کا مجمع پیچھے چل رہا ہے، اس لیے کہ ہر صحابی دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ کون سی کرامت ہے کہ جو تیل زمین میں چلا گیا ایک چمڑے کا ٹکڑا رکھو تو وہ تیل واپس آ جاتا ہے. سارے صحابہ پیچھے چل رہے، وہ بوڑھی عورت جاتی ہے اور جس جگہ اس کا تیل گر گیا بس جہاں کل چمڑے کے ٹکڑے کو رکھتی ہے صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بوڑھی عورت نے چمڑے کا ٹکڑا رکھا کیا کہ زمین پھٹتی ہے اور سارا تیل نکلتا ہے اور وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے.
وہ عورت اپنے پیالے کو بھر کر چلی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے وہ عورت چلی جاتی, چمڑے کا ٹکڑا وہی پڑا اور ابھی بھی اس میں سے تیل نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے کہ اس میں کیا لکھا ہے, اس لیے کہ کسی کا خط پڑھنا یہ بھی تو امانت کے خلاف ہے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال, رعب اور دبدبا کہ سارے لوگ ان کی وجہ سے کانپتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کسی کی ہمت نہیں ہوتی صحابہ کرام میں سے کہ آگے بڑھے اور چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھائے اور دیکھے کہ اس میں عمر فاروق نے کیا لکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے جب سب صحابہ کھڑے تھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر کپڑا رکھ دیا تاکہ بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا ہے. ایک بیٹا بھی باپ کے خط کو پڑھ نہیں سکتا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو کیسے معلوم کر سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اوپر کپڑا رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے میرے ابا کے خط پر کپڑا رکھا اور اسی طریقے سے چمڑے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں سیدھے حضرت عمر کے پاس جانے لگا. سارے صحابہ میرے پیچھے آنے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میرے ابا بیٹھے تھے, میں نے جا کر وہ چمڑے کا ٹکڑا دے دیا. فرماتے ہیں کہ میں نے چمڑے کا ٹکڑا دیا. سارے صحابہ حضرت عمر کی نگاہ کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ عمر آخر بتاؤ تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا, بتا دو تم نے چمڑے کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین نے تیل واپس لوٹا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, اللہ سمجھ نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, بہت دیر تک روتے رہے. اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں, میں نے اس چمڑے کے ٹکڑے پر دو باتیں لکھی تھی. ایک بات تو یہ لکھی کہ اے زمین میں بھی خدا کا مخلوق ہوں, تو بھی خدا کی مخلوق ہے, تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے. ایک بات تو یہ لکھی اور دوسری بات میں نے یہ لکھی کہ اے زمین اس بری عورت کا تیل واپس لوٹا دے, اگر نہیں لوٹائے گا کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا, کسی بے نمازی کو تیرے اندر دفن کر دوں گا. میرے بھائیوں اس حدیث کے بعد لکھا ہے کہ زمین کے اندر جو چیز ناممکن تھی زمین نے اس کو ممکن کیا لیکن کسی بے نمازی کو اپنے اندر آنے نہیں دیا. میرے بھائیوں اس سے معلوم ہو گیا جب کوئی بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان کے اندر جاتا ہے, ہمارے نبی فرماتے ہیں اس زمین کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بڑا خراب مردہ ہمارے اندر آیا ہے, ہم اس کے ساتھ بہت برا. پہلے ارادہ کرو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے وقت کی نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے بھائی 5. اور میری یہ بات سننے کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ میرا ہر بھائی, میری ہر بہن, میری ہر ماں انشاءاللہ یہ جوہا پور والے, مجھے پوری امید ہے, بہت امید لے کر آیا ہوں میرے دوستوں, ایک درد دل لے کر آیا کہ جوہا پور کا ہر بھائی نماز پور بن جائے گا انشاءاللہ. ارے بنے گا انشاءاللہ. لیکن میرا ساتھ دو, اس لیے کہ ذرا واقعہ دیر لگے گی, چلے گا نا آپ لوگوں کو. بھائی مولانا حبیب صاحب اجازت, آپ کو بھی پرمیشن ہے آج. ان کی بیوی بھی ان کو پوچھتی ہوگی کون آنے والا ہے, کہتے ہوں گے قاری احمد علی, تو بیوی بھی سر پکڑتی ہوگی کہ وہ کیوں آتا. بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا, ہاں لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا. میں جلدی بتا دوں, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا, جلدی کہو کہاں بھیجا, زور سے کہو کہاں بھیجا, جنت میں. چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے, جنت میں حضرت ہوا بھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو, جنت گھومو کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا. بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و ہوا جنت میں کھاتے رہو, پیتے رہو, گھومتے رہو, لیکن ایک دانے کے قریب, ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو, وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت ہو, کہاں سے کہاں تک جنت. اللہ نے کھا پی. 3 دانے تھے گیہوں کے, چھوٹے چھوٹے گیہوں جیسے. اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا. لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے. کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے, ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا, پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے تو آدمی کرے. پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی. تو بیوی نے کہا کہ کھا لو. تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے, کہا میں نہیں کھاؤں. کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے سنا, بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں, ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں, ایک تم کھاؤ. اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا, کہا میرے لیے ڈبل, میں 2 کھاؤں اور تم. اب کیا کرے, کھا لیا. بیوی نے کتنے کھائے؟ 2.
اور آدم نے کتنا کھایا؟ ایک. بیوی نے عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل. مرد نے کتنا کھایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. ارے فیصلہ ہو گیا نا. آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ماں نے ڈبل وہاں کھا لیا تھا. اور وہ حضرت آدم نے کھایا، جو دانہ کھایا نا اس میں کچھ نہیں نکلا. سننا، حضرت آدم نے جو دانہ کھایا اس میں کچھ، اشارے میں سمجھ لو، کچھ نکلا. اور ماں حوا نے کتنے دانے کھائے؟ ایک کو دبایا نا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. ایک کو دبایا، کتابوں میں لکھا فتح الباری میں، ایک کو دبایا تو پانی نکلا، دوسرے کو دبایا تو خون نکلا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا تو نے دانے کا پانی بھی نکالا، دانے کا خون بھی نکالا. اللہ نے عورتوں کی آنکھوں میں جتنا پانی دیا نا 99% دیا، مردوں کو 1% دیا. اس لیے دیکھا ہو نا عورت روتی کہ نہیں روتی؟ ارے آپ کی بیویاں نہیں روتی؟ تھوڑی تھوڑی بات میں آپ نے دیکھا وہ ایسا روتی جیسے اس کے اوپر کوئی ماتم ہو گیا ہو. وہ مرد کے اوپر مصیبت پر مصیبت آئے رونا نہ آئے، اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی. ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا. حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا. آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی. حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ. کتنے سال تک؟ 300 سال. ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی. خیر جدائی ہو گئی. اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں. اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا. اور صرف تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے. میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا. ہو گئے نبی بنا. حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے. حضرت آدم بڑے خوش. اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ان آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا. ہاں حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی. پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی. شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی. اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں. ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10. کتنی کم کرا دی بھئی؟ 5 کرا دی نا، 5 کرا دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے. تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی. اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت. اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے. تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا. آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا. ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا. کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟
अरे मिलेगा इससे बढ़कर खजाना। चलो ये तो फजर का मामला हो गया। अब मैं आओ एक दूसरे नबी पर। आपने नाम सुना होगा हज़रत इब्राहिम, सुना नहीं सुना? मैं जल्दी जल्दी बताऊँ, हज़रत इब्राहिम का नाम सुना ना? वो अपने बेटे को लेकर चले थे। अरे गए थे ना बेटे, कौन बेटे? हज़रत इस्माइल को लेकर गए थे मीना के मैदान में। मीना के मैदान में गए थे और क्यों गए थे कि बेटा आज तुझे जमीन पर लिटाने वाला और तेरे गले पर छुरी चलाने वाला, ए बेटा बता चलाऊं कि ना चलाऊं, ए बेटा चलाऊं कि ना चलाऊं? तो बेटे इस्माइल ने कहा ना अब्बा। अरे कोई बाप अपने बेटे के गले पर छुरी चलाता? बिल्कुल मत चलाना। अब्बा ने कहा बेटा ये बाप चलाना नहीं चाहता लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि चला। बेटे इस्माइल की उम्र 9 साल की थी। कहा अल्लाह का हुक्म है तो एक नहीं 100 जान होगी, इस्माइल सब कुर्बान कर देगा। किसके हुक्म पर छुरी चलेगी? अरे किसके हुक्म पर चलेगी? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल को कहाँ लिटाया? जमीन पर लिटाया। अरे कहो ना, जमीन पर लिटाया, छुरी तेज कर दी। छुरी और तैयारी भी कैसी तैयारी थी आपको बताऊं? इतनी पक्की तैयारी थी कि जब छुरी तेज की ना, तेज, तो हजरत इस्माइल ऐसे लेटे थे जैसे मैं बैठा हूं ना, इस तरह हजरत इस्माइल लेटे थे और छुरी यहाँ रख दी। कहाँ रख दी? गले। लेकिन फौरन इस्माइल की उम्र कितनी थी? ना। अब्बा को कहा छुरी हटाओ, छुरी हटाओ। अब्बा ने छुरी हटाई। कहा बेटा इरादा बदल गया? कहा ना। तो कहा क्यों छुरी हटवाता है? कहा इरादा नहीं बदला लेकिन आप जो ज़बा कर रहे हो तरीका अच्छा। कहा क्यों? कहा मुझको उल्टा लिटा दो, मुझको उल्टा लिटा दो और यहाँ गर्दन पे छुरी रखो, मुझको उल्टा लिटा दो। तो अब्बा ने कहा ये क्या, क्यों उल्टा लिटाओ, गर्दन पे छुरी रखो? कहा अब्बा जब तुम छुरी चलाओगे ये मेरा गला कटेगा, खून निकलेगा, बाप तो बाप है, तुम रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे, मेरा चेहरा देखकर रोगे। अरे मेरा अब्बा मुझको उल्टा लिटा दो ताकि तुम छुरी चलाते जाओ, खून निकलता जाए, मेरा चेहरा नहीं अल्लाह का चेहरा तुम्हारे सामने होगा। कुर्बानी इसी को कहते हैं कि बंदा करे और अल्लाह देखे, दरमियान में कोई भी ना आवे, दरमियान में कोई भी। मेरे दोस्तों इतनी पक्की तैयारी, छुरी भी रख दी, उल्टा लेट गए, छुरी रख दी। कुरान करीम ने कहा बात बिल्कुल पक्की होने वाली कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर जिब्राइल को कहा, ए जिब्राइल जल्दी जानवर लेके जाओ, मेरा इब्राहिम इस्माइल पर छुरी चलाए। उससे पहले जानवर पहुंच जाना चाहिए। अभी तो हजरत इब्राहिम छुरी चलाते कि जिब्राइल आए, इस्माइल को खींचा, जानवर को रखा और छुरी चली। जब चली तो हजरत इब्राहिम ने देखा बेटे पर नहीं चली, किस पर चल गई? और अल्लाह ने क्या कहा? इब्राहिम तू कामयाब हो गया। इब्राहिम तू, अल्लाह ने क्या जुमला फरमाया? क़द सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम तूने सच कर दिखाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी मेराज पर, भाई कहो हमारे नबी। अब सुनना, यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अब इस्माइल पर तो छुरी नहीं चली, किस पर चली? तो हज़रत इब्राहिम खुश होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब खुश हो गए, ओ हो बेटा तो खड़ा है, बेटे की जान बच गई और छुरी तो चली तो जानवर पर चली। हज़रत इब्राहिम इतने खुश हो गए, अल्लाह अकबर। कहो भाई अल्लाह। कितनी रकात पढ़ी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और हज़रत इब्राहिम ने जो 4 रकात पढ़ी ना, बिल्कुल जोहर का वक्त था। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, 5 नमाजें मिली। अल्लाह ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ना, तेरा उम्मती पढ़ेगा हजरत आदम की तरह सवाब अता करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी तेरे उम्मतियों को कह दे जोहर का वक्त हो जाए 4 रकात नमाज पढ़े जैसे मेरे इब्राहिम ने पढ़ी थी। तेरा उम्मती 4 रकात जोहर पढ़ के मस्जिद से निकलता जाएगा, मैं वो सवाब अता करूंगा जो एक बाप के बेटे की कुर्बानी पर सवाब मिलता है। हजरत इब्राहिम को जो सवाब मिला अपने बेटे के गले पर छुरी रखने का, जोहर पढ़ने वाले हर उम्मती को हजरत इब्राहिम की तरह सवाब अता करूंगा। ये जोहर पढ़ के निकलता होगा और मैं लिखता रहूंगा ये वो शख्स है जिसने अपनी औलाद को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। मैं तो फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब। चलो आगे, सुन रहे हो ना? एक और नबी गुजरे,
इनका वाक्य सुनोगे तो अकल हैरान हो जाती है। हजरत उज़ैर, कौन? हजरत उज़ैर, याद रहेगा इंशाल्लाह। बहुत सौ के नाम भी होते हैं माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है उज़ैर। एक नबी गुजरे हजरत, एक वादी में चल रहे, एक जंगल में चल रहे, चलते चलते उनको ख्याल आया, भाई इतना ख्याल आया, भाई ख्याल आया कि अल्लाह तू हमको मार देगा, हम कब्र में चले जाएंगे, हम हड्डी बन जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, अल्लाह तू फिर वापस कैसे पैदा करेगा, अल्लाह तू वापस कैसे। ये किसको ख्याल आया? हजरत, हालांकि थे कौन? नबी थे, लेकिन ख्याल आया, बस एक ख्याल आया कि अल्लाह तू मार देगा, हम सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, अरे हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, अल्लाह फिर वापस हमको कैसे पैदा करेगा। बस नबी के दिलो दिमाग में यह ख्याल आया कि कुरान करीम में लिखा अल्लाह ताला ने मौत दे दी उसी वादी में। किसको? हजरत, मौत दे दी। चलो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया कि नहीं हो गया? मौत देने वाला कौन और जिंदा करने वाला कौन? अल्लाह ने 100 साल के बाद फिर जिंदा किया। कितने साल के बाद? अल्लाह ने फरमाया फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह ने 100 साल के बाद किसको जिंदा किया? हजरत उज़ैर को। अब हजरत उज़ैर कितने साल के बाद जिंदा हुए? अरे बताओ, 100 ईयर्स में, पूरी सेंचुरी में दुनिया बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अब हजरत उज़ैर उठे, अभी तो आंख को मला, भाई 100 साल के बाद उठे, यूं आंखों को मलते तो अल्लाह ताला ने कहा कम लबिस्त, ए उज़ैर कितनी देर के बाद उठा? ए उज़ैर कितनी देर के बाद? तो हज़रत उज़ैर ने क्या कहा? लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, ऐसा लगता है कि 24 घंटे या 12 घंटे के बाद उठाऊं। भाई हज़रत उज़ैर ने क्या कहा? ऐसा लगता है कि अभी तो सोया था लेकिन थोड़ा लंबा सो गया, 24 घंटे सो गया कि 12 घंटे सोया कि उससे कम सोया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा न 24 न 12 न उससे कम, 100 साल के बाद तू उठा है। कितने साल के बाद उठा है? और अल्लाह ने कहा जा देख, बाहर निकल तो मालूम होगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम 2-4 गली में गए, समझ गए यहाँ तो कोई पहचानता, अरे कोई पहचानता, न मेरा घर न मेरा दर, कुछ भी नहीं। 100 साल गुजर गए। बस हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मैं समझ गया, 100 साल सुलाने के बाद मुझे जिंदा किया, मैं समझ गया अल्लाह, मैं समझ गया तू किसी को भी मार सकता है और कितने ही सालों के बाद तू जिला भी सकता है। भैया करने वाला कौन? भैया करने वाला कौन? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया उज़ैर ये बात पहले समझ गया होता तो अच्छा होता, इसलिए कि जो खुदा पहली मर्तबा पैदा कर सकता, क्या वो दूसरी मर्तबा पैदा नहीं कर सकता? अरे कर सकता कि नहीं कर सकता? खैर मेरे दोस्तों, ये जो वाकया हुआ ना, ये असर का वक्त था। कौन सा वक्त था? ये चले जाना और उसके बाद में उठना, ये सब वक्त कौन सा था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए, फजर की नमाज भी मिल गई, जोहर की नमाज भी मिल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए मेरे नबी, तू मेरा महबूब है, मैं तुझको एक असर की नमाज देता। कौन सी नमाज देता? असर की नमाज देता। वो 4 रकात देता जो हजरत उज़ैर ने पढ़ी थी। और याद रख, तेरा उम्मती असर पढ़ेगा, मस्जिद से निकलेगा, उसके दिल में वो ईमान और यकीन भरूंगा जो मैंने मेरे नबी उज़ैर के दिल में भर दिया था। असर पढ़ के निकलेगा, वो ईमान और यकीन उसके दिल में रखूंगा जो मैंने हजरत। चलो अब कौन सी नमाज आई? जोर से कौन है? कौन सी नमाज? हजरत अय्यूब। कौन? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। एक बात बता दो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे। भाई क्या हो गए थे? बीमार, बदन में फोड़े फुंसी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हुए भाई, बहुत बीमार हुए। और एक बात सुनना, एक मरतबा, ये कुरान करीम में लिखा, मैं तफसील में नहीं जाता, एक मरतबा बीवी के साथ कुछ मामला, कुछ झगड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को पसंद, अरे कौन? अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया। अल्लाह नबी को कहे नाराज हो गया तो बताओ नबी का दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? अब हज़रत अय्यूब रोए, इसके बीवी के साथ एक मामला हो गया और अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया। हज़रत अय्यूब रोए, इतना रोए कि कुरान करीम ने कहा कि रोने वाले रोते हैं लेकिन अय्यूब जैसा रोने वाला कोई नहीं होगा। अरे कुरान ने कहा कि नहीं कहा? वज़कुर अब्दना अय्यूब। उसी में अल्लाह ने आगे फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा अय्यूब ऐसा रोने वाला कि उनका रोना देखकर अल्लाह ने कहा जा अय्यूब मैं तुझसे राजी हो गया। अय्यूब मैं तुझसे, जैसे हज़रत अय्यूब को मालूम हुआ कि अल्लाह राजी हो गए, अल्लाह, और कितनी रकात का इरादा किया ना, कितनी रकात का, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। पहली रकात में भी रो रहे, दूसरी रकात में भी रो रहे, तीसरी रकात में भी रो रहे, चौथी रकात में उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े। भाई चौथी रकात पर उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े। कोशिश कर रहे उठने की, अल्लाह ने कहा बस अय्यूब ये 3 रकात पढ़ ले, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला हूं।
सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, लेकिन 3 ही पढ़ ले। बस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, फजर मिल गई, दोहर मिल गई, असर मिल गई। अल्लाह ताला ने कहा जब सूरज गुरूब हो तेरी उम्मत को कहना कि 3 पढ़े। नबी ने कहा 4 का नहीं, पढ़ेगा 3। जब अय्यूब को 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4, तेरी उम्मत को कहना 3। और हजरत अय्यूब रोते थे, जल्दी जल्दी 3 रकात पढ़ी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी मगरिब की नमाज में छोटी छोटी सूरत होगी, 3 रकात पढ़ना, लेकिन याद रखना अय्यूब के रोने पर जो अय्यूब को इनाम दिया था, तेरी उम्मत को मगरिब पर वो इनाम मैं देके रहूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? कौन सी नमाज रह गई? अब हमारे नबी कहां पर है? क्या कहा? ओहो, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह तू मेरी उम्मत से कितना प्यार करता, अगर मेरी उम्मत फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब देगा, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब देगा, असर पढ़े तो उजैर का ईमान जैसा ईमान अता करेगा, मगरिब पढ़े तो अय्यूब के रोने का सवाब देगा। अल्लाह तू कितना प्यारा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्मत से मैं मोहब्बत करता हूं, तेरे सदके मोहब्बत करता हूं, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन किसकी वजह से करता हूं? क्योंकि तेरा उम्मती है, तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा। फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उजैर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी उम्मत को 4 नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाकया बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा अल्लाह एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा 5वीं ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों, कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। और याद रख फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उजैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा। ईशा में कौन मिलता? और इसीलिए लिखा है कि सबसे भारी नमाज ईशा की मालूम होती है। अरे होती कि नहीं होती? ईशा जितनी छुट्टी है ना, कोई नमाज नहीं छुट्टी। क्यों? इसलिए कि उसका सवाब बहुत भारी। शैतान कहता है आदम का सवाब ले जा, इब्राहिम का ले जा, उजैर का ले जा, और मगरिब में तो सबको लाता, अय्यूब का ले जा। लेकिन ईशा में कहता नहीं, टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम, 2020 क्रिकेट की मैच, ईशा में आना नहीं। शैतान कहता है ईशा में आना नहीं, इसलिए कि आएगा दूसरी नमाजों में, आएगा दूसरे नबियों का सवाब ले जाएगा। ईशा में आएगा तो मोहम्मद को लेकर चला जाएगा। भाई किसी नबी ने ईशा की नमाज पढ़ी? किसी कौम ने पढ़ी? सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों अब बताओ, अब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? देखो सवाब है, रहमत है, बरकत है, मगफिरत है, लेकिन इससे बढ़कर क्या सवाब मिलेगा कि फजर पढ़ के निकलता होगा और हमारा नबी फखर करता होगा, ए आदम तुझे 300 साल पर जो मिला मेरे उम्मती को 10 मिनट में मिला। अरे होगा कि नहीं? जोहर पढ़ के निकलेगा, हमारे नबी कब्र में फखर करते होंगे, इब्राहिम इस्माइल को लिटा दिया था, छुरी चलाने वाला था। अरे मेरा उम्मती को देख, 4 रकात जोहर पढ़ के आया, वो सवाब लेके जा रहा जो तू लेकर गया था। मेरे दोस्तों हमारे नबी असर में फखर करेंगे, मगरिब में फखर करेंगे, और जब हम ईशा पढ़ते होंगे तो नबी क्या कहता होगा? नबी कब्र मुबारक से कहता होगा मेरा उम्मती ईशा पढ़ लिया, फिक्र मत कर, मैं तेरा बन गया, तू मेरा बन गया। मेरे दोस्तों यही बात मैंने सूरत में बताई। 50 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे कहा था, हाँ 50 से कम या ज़्यादा, इतना मैं आपको बताता हूँ कि मौलाना इस वाक़ये के बाद तो हमने तय कर लिया, अगर 10 मिनट में आदम का सवाब मिलता हो, 10 मिनट में इब्राहिम की कुर्बानी मिलती हो, 10 मिनट में उजैर का ईमान मिलता हो, 10 मिनट में अय्यूब का रोना मिलता हो, और 10 मिनट में मोहम्मद का दामन मिलता हो, भाई कोई छोड़ेगा? ओ मेरे जवाहपुरा के भाइयों, कोई छोड़ेगा? तो चलो हाथ ऊपर कर दो भाई, माशाल्लाह। इसी बात पर हाथ ऊपर करो और कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब भाई हर आदमी कहे, माँ बहन दिल में कहे, कहो इंशाअल्लाह। कल की फजर से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। वादा पक्का ना? कहो ना वादा। हाँ हाथ दुखता होगा, नीचे रख दो हाथ। अब कहो वादा। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल पक्का। किसके महीने में? किसका महीना है?
جھوٹ نہیں بولنا. اس لیے کہ میرے دوستوں کوئی بھی واقعہ ہو جاتا اس کی وجہ سے مہینہ پیارا ہو جاتا. ارے ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ورنہ دن تو سب برابر, رات تو سب برابر, لیکن رمضان آوے تو تراویح, روزہ ہے کہ نہیں. شعبان آوے تو نبی کہے میرا مہینہ آ گیا, رمضان آوے تو اللہ کہے میرا مہینہ آ گیا. تو میں کہتا ہوں ربیع الاخر آیا, پیران پیر کا مہینہ آ گیا. پیران پیر پر بھی بہت کچھ بولنا تھا, اس لیے بولنا تھا کہ ان کے تو وصال کا مہینہ ہے. لیکن اب تو میرے دوستوں میں بھی تھک گیا, اس لیے کہ میں بھی ترک سر سے چلتا چلاتا آیا ہوں اور ابھی کافی تھکا ہوں. اور مولانا حبیب صاحب کل بھی انکم ٹیکس آفیسر کی طرح نچوڑنے والے ہیں. آج تو نچوڑا کل بھی نچوڑیں گے. لیکن خیر یہ نچوڑتے نا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا کہ میرے دوستوں ایک ہی وقت میں اتنے سارے لوگ اگر ایمان کی بات کو سن لے تو میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں کوئی ایک اللہ کا ولی اس میں بیٹھا ہوگا, اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہ کو معاف کر دے گا. میں کرے گا نا انشاءاللہ. تو اب باقی باتیں بہت ساری باتیں رہ گئی. حضرت بایزید بستامی کے کتنے 20 سوال جواب. اور ایک بات اور بھی بتاؤں, آج تو میں نے آپ کو ایک درود دیا, کتنا پڑھو گے کتنی مرتبہ؟ کل سناؤ گے نا, اور ثواب کتنا ملے گا؟ کل میں آپ کو جو چیز دینے والا ہوں نا, کل جو چیز دینے والا ہوں, اس لیے کہ کل دینے والا ہوں, اس کے بعد میں عمرے میں جانے والا ہوں. میں دعا کرو اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور میں نے سورت میں بھی کہا, ڈبوئی میں بھی کہا, بروڈا میں بھی کہا, آج آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, کل پھر کہوں گا, برا نہیں ماننا, اس لیے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. آپ لوگ دعا کرو اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے, بھائی وہ تو مرنا ہی مرنا ہے سب کو. اگر میری زندگی, بھائی موت کی تمنا کرنا جائز نہیں, اگر جائز ہوتا تو ہم مدینے میں مرنے کی تمنا کرتے, بھائی کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ میرے لیے یہ ضرور دعا مانگنا, اگر میری زندگی کے دن ختم ہو گئے تو اللہ بلا رہا ہے واپس نہ بھیجے. بھائی اللہ بلا رہا ہے, اسی مٹی میں اللہ نصیب کرے. اللہ سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے. اور اگر میری زندگی کے دن باقی ہے, بھائی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, زندگی کے دن باقی ہے اللہ پھر سلامتی کے ساتھ بھیجے, پھر دین کی خدمت میں لگائے. لیکن جب آخری وقت آئے اللہ ہم سب کو مدینہ بلا لے. بھائی کہو بھائی مریں گے انشاءاللہ. نیت کرو, اللہ کے دربار میں کوئی مشکل ہے, نیت کرو مروں گا تو مدینے کی مٹی میں مروں گا انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ میں ہوگی. تو بھائی انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ. تو بھائی آئندہ کل ہماری پھر ملاقات ہوگی. کہاں ملاقات ہوگی؟ مولانا حبیب صاحب نے آپ کو ایڈریس بتا دیا. میں بھی انشاءاللہ پوری پہنچنے کی جلدی کوشش کروں گا. آپ لوگ بھی جلدی آؤ گے نا, اس لیے یہ مجمع کو میں دیکھتا ہوں, لیکن یہ مجمع کب آیا ہو. احمد آباد میں آتا ہوں نا تو میں بالکل سمجھ لیتا ہوں, پہلے دکان, پھر مکان, پھر آرام, پھر طعام, پھر پان, آخر میں بیان. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میرا نمبر تو کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ایسا مت کرو بھائی. آ جاؤ گے, جلدی آ جاؤ گے انشاءاللہ. چلو ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ. ہاں پھر ایک وعدہ کرو بھائی, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں یہ کہہ رہا تھا, میں نے آپ کو ایک درود بتایا, پڑھو گے ایک مرتبہ ثواب کتنا؟ کل میں بہت انوکھی چیز دینے والا. مولانا حبیب تو ہے نا, وہ تو کہتا تھا آج ہی دے دی. میں نے کہا بھائی میں تو کاروباری آدمی ہوں. میں کون سا آدمی ہوں؟ آج سب دے دوں گا تو کل کوئی بلائے گا. اس لیے میں نے ایک بہت اچھی چیز چھپا کے رکھا ہوں جو کل دینے والا ہوں. کیا دینے والا ہوں بتا دوں. ایک ایسی چیز دینے والا ہوں میرے دوستوں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بھائی کس کو دیا تھا؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ بیٹی فاطمہ یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ کو دیا اور کہا یہ پڑھ لے. بیٹی فاطمہ نے پڑھا, علی نے پڑھا, اور بیٹی فاطمہ نے سب کو تقسیم کیا. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو پڑھے گا اللہ اس کو دنیا میں مالدار بنائے گا. ایسا مالدار بنائے گا کہ قیامت میں اللہ مال کا حساب بھی نہیں لے گا. اور کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ یہ بھی کہہ دیا, اور اگر مالدار نہیں بنائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کرے گا. چاہتے ہو وہ تسبیح؟ چاہتے ہو تو کم ملے گی کل. اور وہ تو تھوڑی زیادہ چھپا کے لایا ہوں, یہ تو کم ہے. وہ بھی اتنی زیادہ تو نہیں کہ سب کو تقسیم ہوگی, لیکن انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب بندوبست کریں گے. اس لیے مولانا حبیب صاحب کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ایسا متحرک آدمی, اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. 24 گھنٹے لگے رہنے والا یہ آدمی. یہ تو خیر ابھی میں مولانا حبیب صاحب جو ہے نا, وہ ابھی میرا تعارف کروا رہے تھے نا. شروع میں میرا تعارف کرا رہے تھے کہ یہ قاری صاحب ایسے ویسے. میرے دل میں آیا کہ میں بولوں ان کو کہ وہ واقعہ بھی تو سناؤ کہ ایک رات کیا ہوا تھا ہمارے درمیان میں. ایک رات میں ایک عجیب معاملہ ہوا تھا. معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں جودھپور گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ جودھپور گیا تھا. اور راستے میں جب ٹرین واپس ہو رہی تھی نا, تو راستے میں کوئی آبو کوئی آتا نا, تو وہاں میں اترا.
हाँ भाई, वो मेरी वो अजीबो गरीब जवानी थी। उतरा और उतरने के बाद कभी इधर टहला कभी उधर टहला। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था कारी फारूक, जो अभी कनाडा में। तो हम आबू रोड पे इधर उधर टहलने लगे। ट्रेन वहाँ पर खड़ी हुई। हमने वो टीटी से पूछा, वो टीसी जो होता है ना, उससे हमने पूछा। उसने कहा आधा घंटा ठहरेगी, इंजन बदलेगा। तो हम लोग भी यहाँ गए, लीमू शरबत पिया मेरे साथ मेरा दोस्त। वापस आए तो ट्रेन, हाँ मैंने कहा ये लीमू शरबत बड़ा भारी पड़ा। अब हमारा सामान भी अंदर, हाँ सामान भी अंदर, और एक साथी भी अंदर, टिकट भी उसके पास। अब बगैर सामान के और बगैर, अब करे तो क्या करे, तो इनको फ़ोन किया, मौलाना हबीब साहब को, वहाँ आबू से वहाँ पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे 2 भिखारी आ रहे हैं। अब मालूम नहीं अहमदाबाद कब पहुँचेंगे। अब दूसरी ट्रेन में हम पहुँचे, रात को देर में पहुँचे। उस वक्त हज़रत मौलाना हबीब साहब की खिदमत मुझे अभी भी याद है। वो बेचारे स्टेशन पर आए और हमको वहाँ से लेकर अपने मदरसे पर आए, खूब खिलाया पिलाया, रातों रात फिर हमको ट्रेन में बिठाया। सुबह पहुँचे। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ अखलाक ऐसे होते हैं जो मोहब्बत का सबब बनते हैं। और मुसलमान तो वही होता है जो दूसरों पर रहम करे। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं आम बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये दिल में से जलन, भाई जलन निकाल दोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, रहमत पैदा करो। अल्लाह ताला सबको रहम करने वाला बनाए।